پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گا، ایک جمہوریت پہ، کشمیر پہ، MLA پہ، اور جلد از جلد میں اپنا تقریر کو مکمل کروں گا۔ شروع کرتا ہوں اس بات سے کہ آج 6 اگست ہے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جو پہلی حکومت تھی، جمہوری منتخب حکومت تھی، جو ضیاء الحق کا آمرانہ دور کے بعد پہلا جمہوری حکومت تھی، وہ اسی دن پہ ایک پاکستان کا آئین کا 58(2)B کو استعمال کر کے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پہلی حکومت کو برطرف کر دیا گیا، اور جس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اگر آپ کو آج فاطف کے اور عالمی اداروں کے جو بلیک میل ہے، جو ڈکٹیشن ہے، اس کو فالو کرنا پڑ رہا ہے، تو آپ آج کا جو پوزیشن ہے اس دن تک ٹریس کر سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر، اگر آج یہ حکومت، یہ ہائیبریڈ ریجیم اس دن تک حکومت کر رہے ہیں، اگر آج تک ان کا اپنا عارف علوی صاحب نے عمران خان کا حکومت نہیں ہٹایا ہے، تو وہ یہ دونوں جماعتیں کو جد و جہد کی نتیجہ ہے، یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا نتیجہ ہے۔ ہمیں اس ہاؤس کو استعمال کر کے جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہیے۔ آج جوائنٹ سیشن تھا، پچھلے ہمارا نیشنل اسمبلی میں سیشن، جو لیجسلیشن ہو رہا تھا وہ غیر متنازع ہو سکتا تھا، وہ یونانیمس ہو سکتا تھا، صرف اور صرف اس حکومت کا انا کی وجہ سے نہیں ہو پائے۔ آپ سب اس ہاؤس میں آتے رہے ہو، آپ جانتے ہو کہ بل پیش ہونے کے پہلے، بل پاس کرنے سے پہلے آپ تقریر کرواتے ہو۔ اگر بل پاس ہونے سے پہلے تقریر ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ ہوگا، اگر بل پاس کرنے کے بعد اب تقریر کرتے ہو تو اٹس لائک کرائنگ اوور سپلٹ ملک۔ میرا تقریر سے اب اس امینڈمنٹ میں، اس قانون میں کیا فرق پڑے گا؟ اسی بات پہ سینیٹر کاکر صاحب، امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اور مولانا اسد صاحب، جو پارلیمانی لیڈر ہے اپنا جماعت کا، وہ اعتراض کر رہے تھے کہ ہم اس دن کا پروسیجر کو فالو کریں، اور میں سمجھتا ہوں اگر حکومت ان کو بات مانتے تو آج ہمارا یہ سلسلہ بہتر ہوتا، پورا قوم کو موقع ملتا کہ وہ نہ صرف ریزولوشن کا سنتا، نہ صرف MLA کا بل کا سن سکتے، مگر جو ہمارا جائز کنٹریبیوشنز ہے، جائز کرٹیسزمز ہے یا ان کا کمپلیمنٹس ہے، وہ بھی سن سکتے تھے۔ جناب اسپیکر، جہاں تک کشمیر کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جو ہے اس پہ بہت واضح ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ صف اول کا کردار ادا کیا ہے کشمیر کوز کے لیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ اگر ہمیں 1000 سال کے لیے جنگ لڑنا پڑے گا تو ہم لڑیں گے ہمارے کشمیری بہن بھائیوں۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو یونائٹڈ نیشنز میں جا کے اپنا ملک کا نہ صرف کیس لڑتا تھا مگر عالمی طاقتوں کو جواب دیتے تھے، ان کا قرارداد کو پھاڑ دیتے تھے۔ آج کا حکومت خوش ہو جاتا ہے تقریر کر کے، لیکن پھر ان کا ہر بات مان جاتے ہیں، اور اس لیے آج تک یہ اس الزام سے اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے۔ یہ نہ صرف پاکستان کی اپوزیشن کا الزام ہے، یہ پاکستان کی عوام کا الزام ہے، یہ کشمیریوں کا الزام ہے کہ کشمیر پہ سودا ہو چکا ہے اور یہ حکومت اس میں ملوث ہے۔ یہ میرا الزام نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا کردار سے، حکومت اپنا کام سے، حکومت اپنا ڈپلومیٹک جدوجہد سے، اپنا قانون سازی سے یہ بات کا جواب دے، لیکن 1 سال گزر چکا ہے جب سے نریندر مودی نے
مقبوضہ کشمیر کا قبضہ کر لیا ہے. آج تک پاکستان کی طرف سے کیا جواب آیا ہے؟ کیا ہوا اس بات کا کہ ہم نے ہر جمعہ باہر نکلنا تھا اور سڑک پہ کھڑا ہونا تھا اور احتجاج کرنا تھا؟ 1 سال میں ہم وہ نہیں کر سکے. جناب چیئرمین، انہوں نے کشمیر کا ڈیموگرافکس چینج کرنے کی کوشش کی ہے. کشمیر کے مسلمانوں کو مائنورٹی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. جو جبر ماضی میں ہوا ہے اس سے آج آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. اور حکومت پاکستان کا جواب کیا ہے؟ جواب کیا ہے؟ 1 منٹ سائلنس ہوگا. کشمیر ہائی وے اب سری نگر ہائی وے ہوگا. ہم ایک میپ کے نقشے میں اب تبدیلی لے کر آئیں گے. کیا اس ہاؤس اس بات پہ ایگری ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے عوام پاکستان کے کردار کارکردگی، حکومت پاکستان کا کارکردگی سے مطمئن ہے؟ نہیں جناب اسپیکر، کشمیر کے عوام مطمئن نہیں ہے. مقبوضہ کشمیر کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. آزاد کشمیر کا عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. پاکستان کے عوام آپ کا کردار سے مطمئن نہیں ہے. ایک سال بعد ہمارا فارن منسٹر صاحب کو خیال آیا کہ ہمیں میٹنگ بلانا چاہیے تھا. 1 سال بعد OIC کے کردار پہ ہمارا وزیر خارجہ صاحب پہ اعتراضات آیا ہے. آج ہمیں جواب دینا چاہیے کہ حکومت نے ہمارے جو دوست ممالک ہے جو کشمیر کے مشکل وقت میں کشمیر کے ساتھ دیے ہیں، چاہے وہ ترکی ہو یا ملیشیا ہو، اس حکومت نے ان کا بے عزتی کیوں کیا؟ اس حکومت نے اس ملک کا بے عزتی کیوں کیا؟ ایک دعوت پہ بلایا گیا، آپ کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا کام ہو رہا تھا، کشمیر کا بات ہو رہا تھا، اور ان کا وزیر اعظم ڈر گئے. کہ پہلے ایک آمر ہوتا تھا، ایک فون کال پہ ڈر جاتا تھا، تو پھر یہ کٹپتلی وزیر اعظم بھی ایک فون کال پہ ڈر گیا، اس کانفرنس میں بھی نہیں گیا. اور 1 سال تک ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے، لڑ بھی نہیں سکتے ہیں اور کشمیر آزاد ہوگا. آپ اس پالیسی سے مطمئن ہو سکتے ہو، مگر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن جنہوں نے خون دیے ہیں، جنہوں نے جد و جہد کیے ہیں اس کوز کے لیے، ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. جناب اسپیکر، آپ اس بات کا جواب نہیں دے سکتے ہو کہ پاکستان، ریاست پاکستان کا جو پالیسی ہے مودی کے حوالے سے، وہ کیوں ہمیشہ تبدیل ہوتا جاتا ہے؟ Why do we keep changing our stance? کوئی کنسسٹنسی نہیں رہا. اگر کنسسٹنسی رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سٹانس میں رہا ہے. جب سے مودی نے یہ حکومت سنبھالا ہے انڈیا میں، اس کا پہلا حکومت میں اور دوسرا حکومت میں ہمارا موقف ایک رہا ہے اور آج تک وہی ہے کہ نریندر مودی کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی واجپئی نہیں ہے، کوئی منموہن سنگھ نہیں ہے. یہ RSS کا پیداوار ہے، یہ بچر آف گجرات ہے اور آج بچر آف کشمیر ہے. ہم نے پچھلے حکومت سے بھی اعتراض کیا، اس حکومت سے بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا پالیسی آف اپیسمنٹ کو بند کرو. یہ کیا بات ہے کہ پلوامہ کے بعد بھی وزیر اعظم پاکستان کہتا ہے کہ اگر مودی الیکشن جیتے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جناب اسپیکر، پاکستان کا ایک موقف ہونا چاہیے. ہر پاکستانی چاہتا ہے کہ ہم اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی لڑائی لڑے. جو بھی مدد چاہیے حکومت کو، پہلے دن سے اپوزیشن دینے کو تیار تھا، لیکن جواب کیا تھا حکومت سے؟ میں نے پہلے دن پہ اعلان کیا تھا، شاہ محمود قریشی صاحب وٹنس ہے، جب یہ حملہ ہوا تھا 1 سال پہلے، کہ ہم ساتھ مل کے جا کے عید نماز پڑھیں گے کشمیر. جی ہم نے پڑھی ہے. اس رات پہلے آپ نے کیا کیا؟
اپنے مودی کی نقل کی. جیسے مودی نے مقبوضہ کشمیر میں اپنے اپوزیشن کا گرفتار کیا, یہاں تک کہ اپوزیشن کے خواتین کو بھی گرفتار کیا, یہی حکومت نے وہ نقل کی. مریم شریف صاحبہ کو, فریال تالپور صاحبہ کو نو کراس ٹاک پلیز گرفتار کیا گیا, اور جو یونٹی کا پیغام تھا انہوں نے خراب کر دیا. اور آج بھی جوائنٹ سیشن آف پاکستان ہو رہا ہے, یونائٹڈ ریزولوشن پاس ہوا ہے, وزیر اعظم تو ہے ہی نہیں. وزیر اعظم عمران خان یہاں ہوتا, وہ اپنا ہی قرارداد پڑھتا, اس سے زیادہ مضبوط پیغام جاتا. پچھلی جو وہ یہ فورن آفس نے اچھا بریفنگ رکھا سب کے لیے, بڑا اچھا, اس سے بہتر ہوتا اگر فورن آفس میں نہیں وزیر اعظم ہاؤس میں بریفنگ ہوتا. آج نہیں, 1 سال پہلے ہوتا, ہم سب کو ایک لائن میں کھڑے کر دیتے. لیکن ہمارا وزیر اعظم صرف اپنا جماعت کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہے, صرف فیس بک اور ٹویٹر کا وزیر اعظم رہنے میں خوش ہے, اس ملک کا قیادت کرنے کو تیار نہیں. اور جہاں تک کشمیر کوز ہے, جو مرضی بات کرتے رہے ہیں, ہر پاکستانی کو پتا ہے, ہر کشمیری کو پتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا. اب ان کو اس الزام کا جواب دینا پڑے گا, اور ان کے باتوں سے اس الزام کا جواب نہیں, میری کو پتا ہے کہ انہوں نے کشمیر پہ سودا کر لیا. اب ان کو اس الزام کا جواب دینا پڑے گا, اور ان کے باتوں سے اس الزام کا جواب نہیں بنے گا, ان کا کردار سے ان کا باتوں کا جواب بنے گا. میں اسی پوائنٹ پہ آپ کا توجہ فاٹف کی طرف لے آنا چاہ رہا ہوں. پاکستان کو فاٹف پہ عمل کیوں کرنے پہ مجبور ہے؟ یہ کسی عالمی سازش کی وجہ سے نہیں, یہ ہمارا اپنا ریاست کی کارکردگی کی وجہ سے, ہمارا اپنا کردار کی وجہ سے. آرڈر پلیز. اگر ہمارا, آپ جتنا مرضی قانون سازی کر لیں, آپ جتنا مرضی قانون سازی فاٹف یو این باقی سب کو خوش کرنے کے لیے کر لیں, جب تک آپ کے ناک کے نیچے احسان جیسے دہشت گرد بھاگ سکتے ہیں, جب تک وزیر اعظم پاکستان اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو شہید قرار دے گا, تب تک کوئی آپ کا بات نہیں مانے گا. آپ گرے لسٹ پہ رہیں گے, بلیک لسٹ کے رہیں گے, اور پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نہیں نکلے گا. جو ہمارا ریسپیکٹبل ممبر فرام ملتان نے کہا تھا کہ ہم خان صاحب جناب جی 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 بلاول صاحب تھینک یو. جو ہمارا وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اپوزیشن نے عمران خان صاحب کو طالبان خان کہا ہے, ہم نے اس بات پہ نہیں کہا کہ وہ کسی جنگ لڑنے کو تیار نہیں تھا. وہ ہر جنگ میں بزدل رہا ہے, چاہے اس کو دہشت گردوں کو اس کے خلاف جنگ لڑنا پڑتا ہے تو ان کے خلاف بیان تک دینے کو تیار نہیں. مقبوضہ کشمیر پہ تاریخی حملہ ہوتا ہے اور ہمارا وزیر اعظم کا پہلا ری ایکشن ہے جنگ نہیں ہو سکتا. کیا مطلب جنگ نہیں ہو سکتا؟ پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک پرامن جماعت رہا ہے, ایک پیسیفسٹ جماعت رہا ہے, لیکن ایک ریڈ لائن ہوتا ہے, ایک ریڈ لائن ہوتا ہے, اور اگست 5 کے بعد ہم نے نہیں, مودی نے وہ ریڈ لائن کراس کیا ہے. پاکستان کو ہر آپشن کو ٹیبل پہ رکھنا چاہیے, مودی کے آنکھوں میں آنکھیں دکھانا چاہیے. آپ ایک دن نہیں کہہ سکتے ہو کہ کاش یہ الیکشن جیت لے, اور دوسرے دن کون آپ کا بات مانے گا کہ یہ ایک نیا ہٹلر ہے, یہ نازیزم چل رہا ہے. آپ کا کشمیر پالیسی میں ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے, مودی کے آنکھوں میں آنکھیں دکھانا چاہیے. آپ ایک دن نہیں کہہ سکتے ہو کہ کاش یہ الیکشن جیت لے, اور دوسرے دن کون آپ کا بات مانے گا کہ یہ ایک نیا ہٹلر ہے, یہ نازیزم چل رہا ہے. آپ کا کشمیر پالیسی میں ایک کنسسٹنسی کی ضرورت ہے. ایک طرف سے ہم لڑ رہے ہیں, ایک طرف سے ہم کہتے ہیں بات کرنے کو تیار بھی نہیں ہے. افغانستان اور انڈیا کے درمیان آپ نے ابھی کشمیر ڈے پہ, یہ کشمیر کے ایک دن پہ ان کا ٹریڈ کو اجازت نہیں دی.
آپ کا موقف میں انکنسسٹنسی کیوں ہے؟ یہ میرا ایک جائز سوال ہے جس کا ایک سیریس جواب بنتا ہے. جہاں تک یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا بل ہے، میں اس ہاؤس کے سامنے اور پاکستان کے عوام کے سامنے کچھ باتیں سمجھانا چاہ رہا ہوں. فاطف نے کیا مانگا ہم سے؟ فاطف نے کہا کہ ایک سٹینڈ الون بل ہونا چاہیے میوچل لیگل اسسٹنس کے لیے، وہ بھی ٹیررسٹ فائنانسنگ میں مدد کرنے کے لیے. ہم نے کیا کیا؟ پاکستان نے کرنے کی کوشش کیا کیا؟ اس ہاؤس میں انہوں نے زبردستی یہ قانون نیشنل اسمبلی سے پاس کروایا، نہ ہمیں ڈبیٹ کرنے دیا، نہ کمیٹی کا انپٹ کرنے دیا، نہ تجویز دینے دیا. اس بل میں جو یہ بل کا اوریجنل فارم تھا، ہر پاکستانی کا انسانی حقوق کا تحفظ نہیں تھا. جو فاطف آپ سے مانگ بھی نہیں رہے تھے وہ بھی آپ دینے کو تیار تھے. میں مسلم لیگ نواز کے جو نمائندے تھے، اپنے جماعت کا فاروق نائک صاحب، شہری نعمان صاحبہ، نوید قمر صاحب، اور حکومت کا I don't know everybody ان کا ڈیلیگیشن میں کون تھا، لیکن فاروق نسیم صاحب، میں ان کا واقعی شکر گزار ہوں کہ اپنا عید کا چھٹی چھوڑ کے انہوں نے دن رات محنت کی. ہمارے جو امینڈمنٹس تھے حکومت نے زیادہ تر ایکسیپٹ کیے تھے. وہ امینڈمنٹس کیا تھے جناب اسپیکر؟ حکومت کا اوریجنل بل میں اگر آپ نے ایویڈنس شیئر کرنا تھا یا کسی اکیوزڈ کو یہاں سے کسی اور ملک کو بیچنا تھا تو ایک وربل بات پہ، وربل انسٹرکشن پہ یہ حکومت یہ کام کرنے کو تیار تھا. اپوزیشن کا تجویز، اپوزیشن کا امینڈمنٹ کہ ہمیں ایک اگر ریٹن اگریمنٹ ہو تو پھر اس قسم کا کام میں ہم انگیج کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک پازیٹیو ایک کنٹریبیوشن ہے جس نے اس ہمارے مطابق بلیک لا کو ایک تھوڑا انسانی حقوق کے تحفظ کا موقع دیا. اسی لا کے مطابق اپوزیشن کے ایک اور امینڈمنٹ کیا ہے؟ ہم نے پارلیمنٹ کی اوورسائٹ کا ایک پورشن ڈالا ہے تاکہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کو موقع ملے ہر 6 مہینے بعد ان کو رپورٹ پیش ہو. اور اتنا اہم ایشو کو جہاں آپ طے کر رہے ہو کہ پاکستان کا سٹیزن یا ہمارا کوئی ایویڈنس کسی اور ملک کو اگر چاہے، اگر آپ نے کوآپریٹ بھی کرنا ہے، ہم نے اپنے عوام کا، اپنا شہری کو انسانی حقوق اور جوڈیشل پروسیس کو گارنٹی کرنا ہے. اور وہ اس لیے جناب اسپیکر کہ اس حکومت کی اگر بدنیتی نہیں ہے تو ہم نے ماضی میں یہ دیکھا ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک عامر نے پاکستان کی شہریوں کو بیچا ہے امریکہ کو پیسہ کے لیے. پاکستان کے عوام کو گوانٹانامو بے اور پتہ نہیں کہاں کہاں لاپتہ کیا ہے. اور جب آپ اس قسم کی قانون سازی کر رہے ہو تو آپ نے اپنے عوام کا انسانی حقوق کا تحفظ کرنا ہے. اگر یہ ہاؤس نہیں کرے گا، اگر حکومت کا پارلیمنٹیرینز اور اپوزیشن کے پارلیمنٹیرینز یہ کام نہیں کرے گا تو کون ان کا تحفظ کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر حکومت صحیح رویہ اپناتے، اپوزیشن کے ساتھ مل کے آخری دنوں میں نہیں لیکن شروع دن سے پارلیمنٹری پروسیجر اپناتے ہوئے ہمارا انپٹ لیتے تو اس سے بھی بہتر بل ہمارے سامنے ہوتا. اب صاحب کے 8 بلز رہتے ہیں جو فاطف کے مطابق ہے. میں اس ہاؤس میں آپ سب کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، جہاں تک فاطف ہے، جہاں تک نیشنل ایکشن پلان ہے، جہاں تک دہشت گردی ہے، جہاں تک انتہا پسندی ہے، میرا جماعت کا ایک کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے. ہم وہی پالیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور اس پہ اپنا جو رسپانسبلٹی ہے اپنا ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ کرنے کو تیار ہے، آج سے تیار ہے. لیکن ہم صرف اتنا کرنے کو تیار ہے جو فاطف کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم فاطف کے آڑ میں یا فاطف کے نام سے ان کو آمرانہ طاقت دینے کو تیار نہیں ہے. جیسے انہوں نے اکنامک ٹیررزم کا بل فاطف کو استعمال میں پیش کرنے کی کوشش کیا، اس طریقے سے ہم پاکستان کے عوام کو ان کے جو غلط کوششیں ہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہ صرف آپ کو گرے لسٹ، بلیک لسٹ اور فاطف کا مسئلہ کو کمپلیکیٹ کرتے ہیں مگر آپ کے لیے لیگل مسائل کھڑے کر دیتے ہیں جو ہمارے پاکستان کی عدالت میں بھی
چیلنج ہو سکتا ہے. جناب اسپیکر, ہمارا فارن منسٹر صاحب نے, میں حیران ہوں, سملا کی بات کی ہے. آج اس نیشنل اسمبلی میں اگر سملا اگریمنٹ کی کرٹیسزم ہو رہا ہے تو میرا فرض ہے کہ میں ان کو سمجھاؤں کہ سملا کے نتیجہ میں کیا ہوا. کس نے آپ کو پاکستان کی ہاری ہوئی زمین واپس دلوایا؟ کس نے آپ کو 90,000 جنگی قیدی واپس دلوائے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو. آپ تو ایک قیدی نہیں رہا سکے. جناب اسپیکر, یحییٰ خان نے ایسٹ پاکستان کھویا تھا. اگر کسی نے تاریخ کا سبق Please, سیکھنا no ہے. cross talk. Please, no cross talk. جی بلاول صاحب. جناب اسپیکر, اگین یہ انکنسسٹنسی کا بات آ جاتا ہے. آج تک میرا سوال کا جواب نہیں دیا گیا کہ کلبھوشن یادو کے لیے جو یہ آرڈیننس اور قانون سازی کر رہے ہیں وہ ہمارے سوالات کا جواب کیوں نہیں دے سکتے؟ آپ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا خلاف ورزی کرتے ہوئے, ایک آرڈیننس کا ٹائم فریم ہوتا ہے, چیئرمین صاحب آپ کو بھی پتا ہے سینٹ سے, ہمارے لیے بھی وہ, اس ٹائم فریم کے درمیان آپ نے ایک کام کرنا ہے. اس ٹائم فریم کے درمیان یہ آرڈیننس نہیں لایا گیا. یہ آرڈیننس آپ کا ہاؤس سے اور اس ہاؤس سے چھپایا گیا. یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی سی جے کا ریکوائرمنٹ, چلے اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ انٹرنیشنل کورٹ کی ریکوائرمنٹ, تو وہ انٹرنیشنل کورٹ کا ریکوائرمنٹ آپ کو آرڈیننس سے تو فلفل ہو جاتا ہے. اس بات کا جواب دے کہ آرڈیننس تو آپ لے کر آ رہے ہو, ساتھ ساتھ عمران خان کا حکومت اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا کے کہہ رہا ہے وہ کلبھوشن کو وکیل دو. اب یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم کشمیر کے سفیر ہیں, اصل میں یہ کلبھوشن کے وکیل ہیں. جناب اسپیکر, فاٹف ہو یا کشمیر ہو, دہشت گردی ہو یا کشمیر کے عوام کا آزادی کے بات ہو, منافقت سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. ہم اپنے عوام سے بھی سچے, ہمیں اپنے عوام سے بھی سچا ہونا پڑیں گے اور کشمیر کے عوام سے بھی سچا ہونا پڑے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے, پاکستان کا ان کا حکومت آنے سے پہلے یہ موقف تھا کہ ہمارا نعرہ کشمیر کا نعرہ رائے شماری, رائے شماری. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتا ہے کہ جو حکومت کا کشمیر پالیسی ہے, جو حکومت کا نیریٹو ہے, کشمیر نیریٹو ہے, اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. اور یہ کشمیر کے عوام کا بھی مطالبہ ہے. یہ ایک کنسٹرکٹیو سٹیسزم آپ مان لے یا پازیٹیو کرٹیسزم, جینیوئنلی میں سمجھتا ہوں کہ اس فرنٹ پہ ہمارا حکومت کا جو زور ہے وہ کم فوکس دے رہے ہیں. جو یہ بنیادی کہ کشمیر کا فیصلہ نہ دہلی نہ اسلام آباد کرے گا, کشمیر کے عوام کریں گے, اور پاکستان کے عوام ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہمارا وزیر خارجہ کہتا ہے کہ and I'm sorry, یہ کہتا ہے کہ پورا کشمیر ان کی طرف دیکھ رہے, دہلی کی طرف نہیں دیکھ رہے, ان کی طرف دیکھ رہے. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, پاکستانی ہوتے ہوئے مجھے افسوس کے ساتھ یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کہ کشمیر کے عوام آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے ہیں. کشمیر کے عوام آپ کے کردار سے مایوس ہو چکے ہیں. اور اگر ہم نے, پاکستان نے ایک نیا نیشنلسٹ موومنٹ کا مقابلہ کرنا ہے جو کشمیر میں ابھر رہا ہے, اگر ہم نے یہ مودی کا ظلم کا جواب دینا ہے تو ہمیں مل کے جواب دینا پڑے گا, اس منافقت کو چھوڑنا پڑے گا, تب بھی ہم ان کے امیدوں پہ پورا اتر سکتے ہیں. اور وہ جو وعدہ, وہ جو خواب ہم نے کشمیر کے عوام کو دکھایا تھا, ایک جمہوری پاکستان کا, مسلم جمہوری, اسلامی جمہوری پارلیمنٹری پاکستان کا, جو قائد اعظم کا وعدہ تھا, جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا وعدہ تھا, وہ وعدہ ہمیں پورا کرنا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کے عوام یہ فیصلہ کرے, اپنا رائے شماری میں یہ فیصلہ کرے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنیں گے. تو پھر ہم نے وہ پاکستان بنانا ہے, وہ پاکستان بنانا ہے جو ہم نے ان سے وعدہ کیا, جہاں ہر پاکستانی کا انسانی
حقوق کا تحفظ ہو, جہاں ہر پاکستانی کا جمہوری حقوق کا تحفظ ہو, جہاں ہر پاکستانی کو معاشی سطح پہ برابری کے موقع ملے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے, چاہے آپ کا انسانی حقوق ہو, چاہے آپ کا جمہوری حقوق ہو, آپ ان کا تحفظ نہیں کر رہے ہیں. ہم نے کشمیر کے عوام کے ساتھ مل کے یہ لڑائی لڑنا ہے, اور جب تک ہم اپنا گھر کو سیدھا نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ دہشت گردی ہو یا ہمارے جمہوری ایشوز ہو, ہمارا کیس کمزور ہوگا. ہم یہ کیس لڑتے ہیں, ہم بین الاقوامی دنیا میں جا کے یہ کیس لڑتے ہیں اور لڑتے رہیں گے جناب چیئرمین. مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے. میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کووڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ پڑا. آپ نے نہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کی بات کی, آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائز کی سہولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اب پھر گلوبل پینڈیمک آیا, یہ آپ کو گولڈن اپرچونٹی تھا. ریڈ کراس کو کہتے, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کہتے کہ ہم ہیومینیٹیرین کوریڈور بناتے, آپ آ کے کشمیر کے عوام کا صحت اور زندگی تحفظ کریں. اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا. یونائٹڈ نیشنز کا ہمارا فارن منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتا ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جو آپ کا کارکردگی ہے, نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اس سے مطمئن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالیسی ہو وہ کشمیر کے عوام بنائیں. اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیر اعظم, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے پوچھا, یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا, آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیر اعظم کے سامنے I'm sure he wouldn't have raised this objection کہ his input wasn't taken. اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر. آپ اپنا رویہ درست